مسکنان میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المقدر الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا شان ہے اعلیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب الجلال ارشاد فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اتنا بلند کیا کہ جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہیں وہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ اذانوں میں، نمازوں میں، خطبے میں، تقریروں میں، اقامت میں، ان تمام جگہوں پر اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اس طریقے سے چرچا کیا ہے کہ آدمی جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اگر نماز وہ پڑھ رہا ہے تو رسول کا چرچا کیے بغیر وہ رہ نہیں سکتا، اذان اگر وہ دے رہا ہے تو رسول کا چرچا کیے بغیر وہ رہ نہیں سکتا، خطبہ اگر پڑھ رہا ہے تو رسول کا ذکر کیے بغیر وہ رہ نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے ذکر کو اتنا اونچا، اتنا بلند و بالا کر دیا ہے کہ کان جدھر لگائے یہ تیری ہی داستان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طوفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائے یہ تیری ہی داستان ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرماتے ہیں تو مکہ کی سرزمین پر سرداران مکہ کی ایک میٹنگ ہوتی ہے۔ میٹنگ میں یہ بات ہوتی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں، جو اسلام لے کر کے آئے ہیں، وہ دن بدن تو پھولتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، لوگ ان کے دین کو قبول کر رہے ہیں۔ اب کیا صورت ہوگی کہ اس بہتے ہوئے سیلاب کو روکا جائے، یہ اٹھتے ہوئے طوفان کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ بات یہ طے ہوتی ہے، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے دولت والے سرداران مکہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان لوگوں نے کہا تھا کہ رسول کے ذکر کو ہم عام نہیں ہونے دیں گے، ان کے دین کو ہم پھیلنے نہیں دیں گے، مکہ کے حدود سے ہم باہر نہیں نکلنے دیں گے، اور اس کے لیے ہمیں جو بھی کوششیں کرنی پڑی، جتنا بھی جتن کرنا پڑے، ہم اس کے لیے کریں گے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ اللہ نے آیت کریمہ نازل فرما دی وما ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب اگر یہ دشمن، اگر یہ کفار مکہ، اگر یہ سرداران مکہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ تیرے دین کو نست و نابود کر دیں، اگر اسلام کو وہ چاہتے ہیں کہ مٹا دیں، اگر چاہتے ہیں کہ تیرے اسلام کا خاتمہ کر دیں، تو یہ ان سے ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ تیرے ذکر کو بلند کرنے والا خود رب ذوالجلال ہے، تیرے ذکر کا چرچا کرنے والا اللہ رب ذوالجلال ہے۔ اب تیرا ذکر اذانوں میں ہوگا، اب تیرا ذکر نمازوں میں ہوگا، اب تیرا ذکر خطبے میں ہوگا، اب تیرا ذکر
اقامت میں ہوگا، یعنی جہاں جہاں رب کا ذکر ہوگا اے محبوب وہیں تیرا ذکر ہوگا، اسی وقت سے کفار مکہ نے یہ سوچ لیا کہ رسول کے ذکر کو اب روکنا ممکن نہیں ہے، اب کیا حربہ اختیار کیا جائے، اب کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ حضور سے لوگوں کو متنفر کر دیا جائے، اسلام سے لوگوں کو دور کر دیا جائے، مذہب اسلام کی لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی جائے۔ آخر وہ کون سا طریقہ ہوگا، آخر وہ کون سا طریقہ کار ہوگا کہ لوگ اسلام سے دور ہوتے چلے جائیں؟ تو لوگوں نے یہ مشورہ کیا اب رسول کی شان میں گستاخیاں کی جائے معاذ اللہ، اب ان کے شان میں بے ادبیاں کی جائے معاذ اللہ، اب ان کی عزت کو پائمال کیا جائے معاذ اللہ۔ جب لوگ اسلام کے تعلق سے جب حضور کی توہین کریں گے تو لوگ ان سے دور بھاگتے نظر آئیں گے، لوگ اسلام سے دور ہوتے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن اللہ رب ذوالجلال کی مشیت کچھ اور تھی، اللہ کچھ اور چاہ رہا تھا۔ جس دور میں بھی گستاخ رسول کا ارتکاب اگر کسی نے کیا ہے، اگر رسول کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے، اگر محمد مصطفیٰ کی بے ادبی کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کو اسی دور میں سزا دی گئی ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اور اس دور میں اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے تو اسے اس دور میں سزا مل رہی ہے۔ ابو بکر صدیق کے دور میں اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے تو اس کو سزا اسی دور میں مل رہی ہے۔ عمر فاروق اعظم کے دور میں اگر کوئی گستاخی کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کو اسی دور میں سزا مل رہی ہے۔ عثمان غنی کے دور میں اگر کوئی گستاخی کا ارتکاب کر رہا ہے اس کو اسی دور میں سزا مل رہی ہے۔ مولا کائنات کے دور میں اگر گستاخی کر رہا ہے تو اس کو اسی دور میں سزا مل رہی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص کے دور میں اگر مصر میں کوئی گستاخی کر رہا ہے تو اس کو وہیں پر سزا دی جا رہی ہے۔ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں اگر گستاخی کا کوئی ارتکاب کر رہا ہے تو ان کے دور میں اور خود سلطان صلاح الدین ایوبی نے گستاخ رسول کو اپنے ہاتھوں سے سزا دی تھی۔ اور اگر نور الدین زنگی کے زمانے میں اگر گستاخ رسول کا کوئی ارتکاب کر رہا ہے تو نور الدین زنگی نے اسے خود سزا دی تھی۔ سلطنت اسلامیہ جہاں تک پھیلی ہوئی تھی، جس دور میں بھی جہاں پر بھی اگر کبھی کسی نے رسول اللہ کے شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی، اگر رسول کے شان میں بے ادبی کرنے کی کوشش کی، اس دور کے جو حکمران ہوا کرتے تھے، خلیفہ وقت ہوا کرتے تھے، گورنمنٹی اعتبار سے، خلافت کے اعتبار سے اس کو عبرتناک ایسی سزا دی جاتی تھی کہ دوبارہ وہ منہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا، اسے زندگی کی رمق چھین لی جاتی تھی، اسے اس کے جینے کا حق چھین لیا جاتا تھا۔ اس لیے کہ سب سے بڑا جرم اس دور میں اور ہر دور میں اگر اسلام کے خلاف اگر کوئی بکواس کر رہا ہے، رسول اللہ کے خلاف اگر کوئی بکواس کر رہا ہے، اگر بے ادبی کا ارتکاب اگر کوئی کر رہا ہے، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ انگریز ہو، چاہے وہ یہودی ہو، کسے باشد کوئی بھی ہو، اگر رسول اللہ کے شان میں ادنا سی بے ادبی اور گستاخی کر رہا ہے تو پھر اس کو سزا ضرور ملتی ہے اور ہر دور میں اسے سزا دی جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور حکومت کا یہ حال تھا، اس دور کا حال تھا جس دور میں صحابہ کرام نے اگر گستاخ رسول کو سزا دی تھی اور بسا اوقات اگر کہیں کسی پر لوگوں کی نگاہیں اس پر نہ پڑی تو پھر اللہ کے مخلوقات میں چاہے وہ شیر ہو، چاہے وہ بچھو ہو، چاہے وہ بیل ہو، چاہے وہ بکریاں ہو، چاہے وہ بکرے ہو، چاہے وہ کتا ہی کیوں نہ ہو، اس گستاخ رسول کو موت کے گھاٹ اتار دیا کرتا ہے۔ وہ شیر ہو تو وہ بھی موت کے گھاٹ اتار دیا کرتا ہے۔ ابو جہل کا ابو لہب کا ایک بیٹا تھا، وہ حضور کے شان میں بے ادبی کیا کرتا تھا، وہ گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ جب حضور کی بارگاہ میں یہ آواز پہنچتی ہے، اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعائے ہلاکت فرماتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے پروردگار عالم اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو اس پر مسلط کر دے۔ جب یہ مکے میں بات پھیلتی ہے ابو لہب کا بیٹا گھبرا جاتا ہے، اس لیے کہ اگرچہ وہ کافر تھا، اگرچہ وہ مرتد تھا، اگرچہ وہ مشرک تھا، لیکن اسے بھی یقین تھا جو اللہ کے رسول کی زبان سے بات نکل گئی ہے اب وہ لوہے کی لکیر ہو چکی ہے، اب نہ اس میں کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے، نہ اس میں کسی طرح کی کوئی تاخیر ہو سکتی ہے۔ اس کا یہ یقین ہو گیا تھا اب میری موت اگر ہوگی تو کسی درندے جانور کی سے ہوگی۔ آخر کار اس کے دل میں یہ بات کھٹک رہی ہوتی ہے۔ شام کے علاقے میں جب وہ سفر کرنے کے لیے چند سرداران مکہ کے ساتھ وہ جاتا ہے اور جب راستے میں جنگل پڑتا ہے وہاں پڑاؤ کرنے کی جب نوبت آتی ہے، خیمے لگا دیے گئے، خیمے نصب کر دیے گئے، اس نے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس
لیے کہ محمد عربی نے میرے بارے میں کہا تھا اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو اس پر مسلط کر دے۔ آج مجھے یقین ہو چلا ہے کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے، آج مجھے موت واقع ہونے والی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی بات ٹل نہیں سکتی ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا تھا تمہیں گھبرانے کی ضرورت کیا ہے، ہم اتنے لوگ ہیں، ہم تمہیں بیچ میں سلائیں گے، ہم تمام ساز و سامان کو تمہارے لیے محافظت کا ایک دستہ تیار کر دیں گے، ہر طرف سامانوں کو رکھ کر کے ہم کنارے کنارے سوئیں گے، بیچ میں تمہیں لٹائیں گے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن اسے یقین تھا کہ اس کی موت ہونے والی ہے۔ رات کے پہر جب گزرتا ہے، پچھلے پہر جب باری آتی ہے، ایک شیر آتا ہے اور آنے کے بعد ایک ایک کے منہ کو سونگھتا ہے اور اس گستاخ کو کھینچ کر کے نکالتا ہے اور چیر پھاڑ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اس شیر کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ گستاخ رسول کس میں سے کون ہے، ان شیروں کو پتا تھا، ان جانوروں کو پتا تھا کہ رسول کی شان کیا ہوتی ہے، رسول کا مقام کیا ہوتا ہے، رسول کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ اگر ان کے شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے تو اسے زندگی کی رمق چھین لی جاتی ہے، جینے کا حق اسے چھین لیا جاتا ہے، اب اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس شیر نے اس گستاخ کو بیچ سے کھینچ کر کے اور اسے چیر پھاڑ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ آج ہم لوگ ایسے ہیں، ہم لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں کہ رسول کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، ہمارے ماتھے پر بل نہیں آتا ہے، رسول کی شان میں بے ادبیاں کی جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور پتہ بھی چلتا ہے تو ہماری زندگی میں کوئی تگ و دو نہیں ہوتی ہے، کوئی کوشش نہیں ہوتی ہے، کوئی ہلچل نہیں ہوتی ہے، کوئی انقلاب نہیں آتا ہے، ہماری زندگی جیسے چل رہی ہوتی ہے اسی طریقے سے چلتی رہتی ہے۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہمارے دین کے خلاف کون بھونک رہا ہے، ہمارے رسول کے خلاف کون بے ادبی کر رہا ہے، ہمارے رسول کے شان میں کون گستاخی کر رہا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہماری زندگی چل رہی ہے، ہمارا کاروبار چل رہا ہے، ہم اپنی زندگی میں مصروف ہیں تو مصروف ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں اگر رسول اللہ کے شان میں گستاخی ہو جائے تو چاہیے کہ اس قوم اسے بدلہ لے، اور اگر بدلہ لے نہیں سکتا ہے تو اس قوم کو جینے کا بھی حق نہیں ہے، اسے مر جانا چاہیے۔ یہ ہے ہماری زندگی۔ رسول کے شان میں بے ادبی اور گستاخی ہو رہی، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر یہ حضور کے شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے تو پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ زبانیں نہیں کھل رہی ہیں ہماری، اس طریقے سے ہم گونگے ہو چکے ہیں، جبکہ ہر دور میں اس دور کے حکمرانوں نے، اس دور کے مسلمانوں نے گستاخ رسول کا بدلہ لیا، اور جانوروں نے بھی بدلہ لیا۔ علامہ ابن حجر علیہ الرحمہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ کچھ منگول تھے، وہ عیسائی مذہب قبول کر لیے، اور جب وہ عیسائی مذہب قبول کر لیے تو اس کے خوشی میں ان لوگوں نے جلسہ رکھا، اور اس جلسے میں اس دور کا جو سب سے بڑا پوپ تھا، عیسائیوں کا جو سب سے بڑا پادری تھا، وہ کھڑے ہو کر کے تقریر کرنے لگا اور اپنے عیسائی مذہب کی تعریف کے پل باندھنے لگا، اور جب اس کے دل میں آیا کہ اتنا بڑا مجمع ہے تو معاذ اللہ استغفر اللہ، اس نے رسول کے شان میں بے ادبی اور گستاخی کے الفاظ بولنے شروع کر دیے۔ لیکن وہیں پر ایک کتا بندھا ہوا تھا، زنجیروں میں بندھا ہوا تھا، اس کتے نے زور لگا کر کے اور اس پادری پر جا کر کے حملہ کیا، اور جب حملہ کیا تو لوگ اسے چھڑا دیے۔ لوگوں نے کہا تم نے رسول کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی تھی، اسی لیے اس کتے کی غیرت جاگ اٹھی اور اس کو یہ برداشت نہیں ہوا، اس نے تمہیں اوپر حملہ کیا۔ اس پادری نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے اشارہ اس کے طرف کیا تھا تو یہ سمجھ لیا کہ ہو سکتا ہے مجھے مارنے کی بات کر رہے ہو، اس لیے اس کتے کو غیرت آ گئی اور اس نے مجھ پر حملہ کر دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر جب اس نے بیان شروع کیا، پھر تقریر کرنے شروع کی تو اور زیادہ مغلظات اس نے بکنے شروع کر دیے، توہین رسالت کا ارتکاب کرنے لگا۔ اس بار کتے نے وہ شیر کی طرح اس پر جھپٹا مارا اور اس کے گردن کو اس طریقے سے دبوچ لیا کہ اس وقت تک اس نے چھوڑا نہیں جب تک کہ وہ موت کے گھاٹ نہیں اتر گیا۔ کتوں کی یہ غیرت تھی کہ ناموس رسالت پر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ ہم نوکر ہیں، کہ ہم چاکر ہیں، کہ ہم زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں، ہمیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ رسول اللہ کی بات ہونی چاہیے، رسول کی ناموس کی بات ہونی چاہیے، رسول اللہ کی عزت اور وقار کی بات ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول کے سامنے اگر کوئی گستاخی بھی کرے تو ان کتوں کو بھی گوارا نہیں ہے، وہ بھی زنجیر چھڑا کر کے اور اس کے گردن کو دبوچ کر کے اس کے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، اور جو 40,000 کا مجمع تھا وہ پورا مجمع کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔
ایک کتے کی غیرت اگر جاگتی ہے تو 40,000 عیسائی اگر مسلمان کے دامن میں آ کر کے اور پناہ لیتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں، اگر مسلمانوں کی غیرت جاگ جائے، اگر انسانوں کی غیرت جاگ جائے، اگر ہماری غیرت جاگ جائے، رسول کی عزت اور ناموس پر اگر ہم پہرا دینے لگے تو صرف 40,000 نہیں بلکہ 40 لاکھ مسلمان لوگ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن ہماری غیرت جاگے تب نہ۔ جاگتی ہماری غیرت کب ہے؟ ہمارے ذات کے اوپر کوئی حملہ کرے گا تب ہم اپنی ذات اور اپنا غیرت دکھاتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ کو اگر کوئی گالی دے اس وقت ہماری غیرت جاگتی ہے۔ ہمارے خاندان کے خلاف اگر کوئی بولے تب ہماری غیرت جاگتی ہے۔ ہماری زبان کے خلاف اگر کوئی بولے تب ہماری غیرت جاگتی ہے۔ دین کے خلاف کوئی بولے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اذان کے خلاف کوئی بولے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، قرآن کو لوگ جلا دیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، رسول اللہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی لوگ کرتے رہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہمارے اپنی جان پیاری ہے، ہمیں خاندان پیاری ہے، ہمارے ماں باپ ہمیں پیارے ہیں، ان کے خلاف اگر کوئی بولو تو پھر دیکھیے ماں بہن ایک کر دیں گے، تم سمجھتے نہیں ہو، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ جب رسول کی حرمت کو پائمال کیا جاتا ہے اس وقت تمہاری غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ اس وقت تم کون ہو یہ دعویٰ کر کے کھڑے کیوں نہیں ہوتے ہو؟ کچھ نہیں تو کم سے کم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کے مشورہ کر کے یہ بات طے کیوں نہیں کرتے ہو کہ اس کے لیے کیا راستہ اختیار کیا جائے، کیا کارکردگی کیا جائے؟ اس لیے کہ ہماری یہ حکومت مسلمانوں کی نہیں ہے۔ اگر قاعدے اور قانون کے دائرے میں رہ کر کے ہم FIR اگر درج کرا دیں یا میمورینڈم لے جا کر کے واپس کر دیں یا جاپن لے جا کر کے وہاں پر جا کر کے پیش کر دیں تو کیا صورت اختیار ہوگی؟ اس پر ہمیں کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو مجبور ہیں، لاچار ہیں، لیکن اپنی ذات کی باری آتی ہے تو ساری مجبوری ختم ہو جاتی ہے۔ اپنا پاور ہم دکھاتے ہیں، اپنی طاقت دکھاتے ہیں، اپنی دولت کے نشے میں ہم چور ہو کر کے اپنی دولت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ کچھ حرام کاروں کے خلاف میں نے تقریر کی تھی اور ہم نے اس کو حرام خور کہہ دیا تھا تو وہ ہمارے خلاف چلے گئے تھے تھانے میں FIR درج کرانے کے لیے۔ ان کی ذات پر جب بات آتی ہے تو اس کی غیرت جاگتی ہے کہ اس کے خلاف کچھ کرنا چاہیے، ہم کو کیسے کہہ دیا، ہم یہ ہے، ہماری ذات یہ ہے، ہمارا کردار یہ ہے۔ لیکن جب رسول اللہ کے شان میں گستاخی ہوتی ہے تو اس کے چہرے کے ماتھے پر بل نہیں آتا ہے، چہرے پر شکن نہیں آتا ہے، کسی طرح کا کوئی فرق اسے نہیں پڑتا ہے۔ یہ ہے ہماری غیرت، یہ ہے ہماری غیرت۔ کسی کے پیر کے خلاف بول کر کے دیکھیے، جینا حرام کر دیں گے اس کے مرید، چاہے اس کے خلاف ہو یا نہ ہو، صرف اس کو یہ سوچنا ہے کہ ہاں ہمارے پیر کے خلاف بولا ہے، یہ اس کے پیر کے خلاف ہو یا نہ ہو اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن صرف اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے پیر کے خلاف بولا ہے، ان کے مرید اس کو جینا حرام کر دیں گے۔ کون ہوتے ہو تم میرے پیر کے خلاف بولنے والے؟ یہاں رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے، رسول اللہ کی زندگی پر کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں، امہات المومنین کے زندگی پر کیچڑ اٹھالے جا رہے ہیں۔ کہاں مر گئی ہماری غیرت؟ کہاں چلی گئی ہماری غیرت؟ کہاں چلی گئی ہماری خودداری؟ کہاں چلی گئی ہماری انانیت؟ جس وقت ہمیں غیرت دکھانی ہوتی ہے ہم جا کر کے گھروں میں دبک کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب اپنے ذاتی معاملات آتا ہے، اپنے خاندانی معاملات آتا ہے، اپنی ذات پر اگر کوئی کیچڑ اٹھاتا ہے تو پھر ہماری غیرت جاگ جاتی ہے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں پیر ہوں، غوث ہوں، کتب ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں پہ وہ نچھاور اور قربان ہیں، ان کی حیثیت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کچھ نہیں ہے۔ پیروں کے خلاف اگر کوئی بات ہو جائے تو ماں بہن ایک کر دیں گے، جینا حرام کر دیں گے۔ رسول اللہ کے خلاف اگر کوئی بکواس کر رہا ہے تو ہمارے سر میں جوں تک نہیں رنگتے ہیں، چہرے کا جغرافیہ نہیں بدلتا ہے، ماتھے میں شکن تک نہیں آتا ہے، چہرے پر پسینہ نہیں آتا ہے، بیٹھ کر کے ایک میٹنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ دین کے نام پر کھانے والے پیروں کو دیکھ لیجئے، مولویوں کو دیکھ لیجئے، عوام کو دیکھ لیجئے، پوری زندگی وہ دین ہی کے نام پہ تو کھاتے ہیں، اللہ کے رسول ہی کے نام لے کر کو تو کھاتے ہیں۔ لیکن کسی پیر کو تو آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں کہ چند مریدوں کو لے کر کے جا کر کے تھانے میں FIR درج کرایا ہو، یا میمورینڈم لے جا کر کے دیا ہو، یا جاپن لے جا کر کے سونپا ہو۔
کہ نہیں کوئی کسی کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بیچارے مولوی ہیں جو چیختے ہیں، چلاتے ہیں، رسول کی ناموس پر پہرا دیتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگوں کو آواز دیتے ہیں، لوگوں کو جگاتے ہیں، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مولوی ہے۔ اس میں بھی کچھ مولوی ایسے ہیں جنہیں تنخواہ پیاری ہوتی ہے، جنہیں اپنی نوکری پیاری ہوتی ہے، جنہیں بارش کا بہانہ ہوتا ہے، جنہیں غربت کا بہانہ ہوتا ہے، جنہیں دولت چاہیے ہوتی ہے، وہ اپنے کاروبار میں مگن ہیں، ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے۔ چند ہی مولوی لوگ ہوتے ہیں جو ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور اس کے خلاف بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غیرت پیدا کرو تو دینی غیرت پیدا کرو، ایمانی غیرت پیدا کرو، اسلامی غیرت پیدا کرو، رسول اللہ کی غیرت پیدا کرو اپنے دل میں، ورنہ امام مالک فرماتے ہیں اس قوم کو جینے کا حق نہیں ہے جو اپنے رسول کے گستاخوں کا بدلہ نہ لے سکے۔ ابھی فی الحال میں ایک خبیثہ بد نسل نازیہ الہی نے حضور کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی۔ پہلے تو دوسرے قوم کے لوگ کرتے تھے نا، اب جدید دور ہے، انگریزی پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ وکیل ہے، وکالت کرتی ہے، اس نے رسول اللہ کے شان میں بے ادبی کی ہے۔ وہ مسلمان نام کے مسلمان کے گھر میں وہ پیدا ہوئی ہے۔ پڑھاؤ اپنے بچے کو انگریزی، وکیل بناؤ، جج بناؤ، دنیا بھر کے تمام اپنی بچیوں کو بناؤ، دین کی تعلیم مت دینا، قرآن کی تعلیم مت دینا اسے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ خوشحالی کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، بچیوں کو پڑھاؤ، وکیل بناؤ، بیرسٹر بناؤ، سب کچھ بناؤ، ایمان سے اس کا ہاتھ دھونا پڑ جائے، یہ گوارا ہے، لیکن پیسہ آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے۔ ایسی دولت اور پیسے پر لاکھ مرتبہ تھوکو کہ جو ایمان کو بیچ کر کے، اپنے عزت اور آبرو کو بیچ کر کے حاصل ہوا ہو۔ ایمان بچا کر کے صحیح سلامت لے گئے، اس سے زیادہ بہتر اور کامیاب انسان کوئی نہیں ہے۔ اور فقیروں کی زندگی اگر گزار کر کے اور مفلسوں کی زندگی گزار کر کے اور تباہ اور برباد ہو کر کے بھی اگر مر جائے اور اگر اس کا ایمان سلامت ہے، تو اس سے زیادہ کامیاب اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ اس ملعونہ کے خلاف جگہ جگہ احتجاج ہوا اور FIR بھی ہوا، لیکن ہمارے علاقے میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور دنیا یہ چاہتی ہے، یہ دیکھتی ہے کہ ان کے دلوں میں عشق محمد کتنا ہے، وہ جانچنا چاہتی ہے کہ یہ مسلمان مرے ہیں کہ ابھی زندہ ہیں، دیکھنا چاہتی ہے اس کو۔ اندلس میں کیا ہوا تھا؟ یہی ہوا تھا، ایک پاگل کو کہا گیا تھا کہ تم رسول کے شان میں گستاخی کرو۔ دیکھتے ہیں مسلمان جگے ہوئے ہیں کہ سوئے ہوئے ہیں۔ جب اس نے چوک اور چوراہے اور بازاروں میں گھوم کر کے رسول اللہ کے شان میں بے ادبی اور گستاخی کی، لوگوں نے یہ کہہ کر کے چھوڑ دیا کہ جانے دو، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ مستانہ ہے، چھوڑ دو، جو بکتا ہے بکنے دو، اس کو کیا کیا جائے۔ لیکن جب لوگوں نے دیکھ لیا، عیسائیوں نے دیکھ لیا اور ان یہودیوں نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کی غیرت مر چکی ہے، یہ زندہ نہیں ہے، تو پھر ایک بارگی حملہ کیا اور اندلس کو مسلمانوں کے قبضے سے چھین کر کے عیسائی سلطنت کا اس کو بنا دیا، مسلمانوں کی حکومت گئی۔ عشق محمد ہماری روح ہے، ہماری جان ہے۔ رسول اللہ کے شان میں اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے اور ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا تو ہماری عزت بھی پائمال ہوگی، ہماری حرمت بھی پائمال ہوگی، ہماری زندگی بھی تباہ اور برباد ہوگی، اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ آج ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ یہی تو ہو رہا ہے نا، پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے نا۔ انہیں تباہ کر دو، اسے برباد کر دو، اسے مٹا دو، ان کے رسول کی شان میں گستاخی کرو۔ نام نہاد مسلمان ہونے تسلیمہ نسرین کون تھا؟ سلمان رشدی کون تھا؟ یہ وہی وہ بدترین اور بدبخت لوگ تھے جنہوں نے چند سکوں کے لیے رسول کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی تھی۔ ان کے خلاف جب احتجاج کیا تو اسے ہندوستان چھوڑ کر کے امریکہ میں پناہ لینی پڑی۔ آج کتنے گستاخ رسول اس ہندوستان میں گھوم رہے ہیں، لیکن ہماری بے غیرتی کا جنازہ نکل چکا ہے۔ ہم اس کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس کے خلاف متحد ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس کے لیے کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب لوگ چاہے جس طریقے سے بے ادبی اور گستاخی کریں، لیکن تیرا رب تیرے ذکر کو بلند فرماتا ہے اور صبح قیامت تک بلند فرماتا رہے گا، اور میدان محشر میں بھی بلند فرماتا رہے گا۔ ان سے گستاخی
گستاخی کرنے والوں سے آپ کے زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے، لیکن ہاں ہماری ذات پر ضرور فرق پڑنے والا ہے۔ ہم اگر گونگے شیطان بنے رہیں تو ہماری ذات اور ہماری شخصیتیں اور ہمارے گھر اور ہماری تمام چیزیں تباہ اور برباد ہو جائے گی، تباہ و تہو بالا کر دیے جائیں گے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں دینی غیرت پیدا کرنی چاہیے، دینی حمیت پیدا کرنی چاہیے، اللہ کے رسول کی محبت میں جینے اور مرنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، جو حضرات سنت ادا نہیں کی ہے وہ